مونسون کا جیسے ہی سیزن کا آغاز ہوا تو پاکستان سمیت بر صغیر میں شاید جنوبی ایشیا میں بہت ہی شدید قسم کی بارشیں ہوئیں اور پہلا سپیل، دوسرا سپیل، تیسرا سپیل اور چوتھا سپیل، مونسون کے 4 سپیل نے جہاں پر سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب، سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے علاقوں کو متاثر کیا، ان علاقوں کے بارے میں انسان یہی کہہ سکتے کہ خوبصورتی کی ایک زندہ مثال ہے۔ سمندر کنارے آ کر جیسے انسان ان ہٹوں میں یا ان ریسٹ ہاؤسز میں آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اسے بہت سی زندگی کی جسے کہتے ہیں نا کہ خوبصورت سے لمحات گزارنے کو ملتے ہیں۔ سامنے کبھی پرسکون، کبھی موجیں مارتا، لہروں پہ لہریں گراتا سمندر سامنے آئے تو انسان کیا سوچتا ہے؟ کچھ ماضی کے دریچے کھولتا ہے۔ کبھی ساحل پہ کھڑے ہو کے، وہ سجاد علی کا گانا ہے نا کہ ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم، چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں، ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں۔ تو یہ وہ ایسے مناظر ہیں جن کو انسان دیکھتا ہے اور اس کے بعد بس ڈوب جاتا ہے۔ مگر اس بار جو کراچی کا سمندر ہے، جو ساحل سمندر پہ رہنے والے لوگ ہیں، وہ اس مونسون کا ایسا شکار ہوئے ہیں کہ ان کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ جو کچے کوٹھے تھے وہ گر گئے، جو چھپریاں تھیں وہ گر گئیں، جو جھونپڑیاں تھیں وہ گر گئیں، جو راستے تھے وہ ختم ہو گئے، جو سڑکیں تھیں وہ بہہ گئیں، جو منازل تھی وہ طے نہ ہو سکیں، اور جو روزگار تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اس تمام کی تمام جو کیفیت تھی، اس کیفیت کے اندر اب بھی لوگ مبتلا ہیں۔ نہ جانے کتنے گھروں کی چھتیں گر کر چورا چور ہو گئی، نہ جانے کتنی دیواریں گریں اور اپنے اندر کتنے ہی لوگوں کو دبا کر لے گئی، نہ جانے کتنے راستے تھے، نہ جانے کتنے فصلیں تھیں، سب کی سب ختم ہو گئی۔ یہ وہ مناظر ہیں جو دریا ہو، سمندر ہو، کچھ بھی ہو، ان دنوں میں وہ وحشی ہوئے پڑے ہیں۔ اور اس وحشتناک منظر کو جب کیمرے کی آنکھ سے انسان دیکھتا ہے تو اسے الگ محسوس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی آنکھ سے خود سامنے کھڑے ہو کے اس طرح دیکھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ زندگی آسان نہیں ہے، اور اس آسان نہ رہنے والی زندگی کو صرف ایک ہی چیز گزارتی ہے، اور وہ ہے میرے رب کی ذات کی رحمت۔ انسان جب رحمتوں کے نزول میں ڈوب جاتا ہے تو رب اسے بہت کچھ دے دیتا ہے۔ یہ پانی ہے، یہ زندگی کی علامت ہے، مگر یہ زندگی کھا بھی جاتا ہے، زندگی کو ختم بھی کر دیتا ہے۔ کسی بھی طرح، کسی بھی جگہ، کسی بھی منظر کو اپنی آنکھوں میں جب آپ سمو لو گے تو آپ کے وہ اندر ایک نئی دنیا بسا دے گا، مگر اس کے بعد وہ کون ہوگا جو ان تمام منازل کو خوبصورتی سے طے کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا؟ ان سمندروں پہ، ان پانیوں پہ، ان دریاؤں پہ جب انسان کو اشرف المخلوقات کا رب نے درجہ دیا ہے تو وہ اس پر مسخر کر لیتا ہے اسے، اور اس پر قابو پا لیتا ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں، ایسے پانیوں کے اندر انسان کو بہت ہی محتاط ہو کے گزرنا پڑتا ہے۔ اب رہی بات کہ ہوا کیا ہے، پچھلے چند ہفتوں سے یہ وہ مناظر ہیں جو کہ انسان دیکھنے نہیں جا پایا، کیونکہ نہ تو راستے ہیں، اور راستے ہیں تو ان میں پانی پانی ہے، اور اگر پانی ہے جن سے گزرنے کی ہمت بھی ہو تو پھر آگے اپنے اور اپنے خاندان کا سوچ کے انسان واپس مڑ جاتا ہے۔ یہ رسک،
یہ محفلیں، یہ منزلیں اور یہ خوبصورت مناظر ہمارے منتظر ہیں کہ ہم جائیں اور ان علاقوں کو ایکسپلور کریں، اس دریا کے سمندر کو، اس سمندر کے ساحل کو ہم ایکسپلور کریں اور جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ قدرت نے کتنی خوبصورتی سے ان مناظر کو ہماری آنکھوں میں قید کرنے کے لیے رکھا ہے۔ مگر کیا وہی ہوا نا کہ ہم تڑپتے ہیں اور رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان خوبصورت علاقوں میں جائیں۔ صرف بات یہ ہے کہ موسم اور جب اس علاقے کی خوبصورتی کو ہم اپنی آنکھوں میں سمانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف تڑپ جاتے ہیں اور کچھ نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں ہم جو لوگ اس پانی کا شکار ہوئے، جو تڑپ گئے، جو بے گھر ہوئے، جن کی چھت چھن گئی، جن کی چار دیواریاں چھن گئیں، جن کے لیے رہنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچی، وہاں پہ پانی ہے، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس یہی کہ ہم ان کے لیے دعا کے ساتھ دعا بھی کریں، امداد بھی کریں، اور ان کو اگر ہمارے پاس 2 کمبل ہے تو ہم 1 کمبل انہیں دے سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس 2 کپڑے ہیں تو 1 کپڑا ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ یہی بات ہے کہ ان بے گھروں کو کس طرح دوبارہ سے بسایا جائے، جن کی کل مریادہ، جن کی کل کائنات وہ گھر تھے، وہ زمین تھی، وہ فصلیں تھیں، وہ گلیاں تھیں، وہ ندیاں تھیں، وہ چوراہے تھے، جو اب نہیں ہے کیونکہ پانی اپنے ساتھ سب بہا کے لے گیا۔ بلوچستان پورا کا پورا آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے۔ سندھ کے 13 اضلاع آفت زدہ، ڈیرہ غازی خان بلوچستان، ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کی رود کوئیوں نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ وہاں لوگوں کی کھڑی فصلیں، جانور، ہر چیز بہہ گئی، اور اس کے بعد ان بارشوں نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ ان بارشوں کا مقابلہ انسان تو نہیں کر سکتا۔ رب کی ذات ہی ہے جو کہ مدد کرنے والی ہے، اور کل پاکستان کی مسلح افواج سلام کے قابل ہیں کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں اپنے پاکستانیوں کا ساتھ دیا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ حافظ۔